بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے پاکستان میں اقبالیات کے 75 سال۔ قیام پاکستان سے اب تک 75 برسوں پر محیط اقبالیاتی ادب مختلف النوع، ہمہ گیر اور کثیر الاطراف ہے۔ اس کی حدود بہت وسیع ہیں اور یہ ذخیرہ کم و بیش 10 شاخوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس عرصے میں اقبالیاتی مصادر بھی منصہ شہود پر آئے جو گلستان اقبالیات میں بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کلام اقبال کی تفہیم و تجزیے کے ضمن میں سینکڑوں کتب منظر عام پر آئیں۔ اقبال کے فکر و فن اور شخصیت و کردار پر نہایت قیمتی سرمایہ کتب وجود میں آیا۔ اسی طرح نقد و انتقاد اور تعریف و توصیف دونوں اعتبار سے اقبال اور فکر اقبال کا جائزہ لیا گیا۔ اس نہایت اہم اور دقت طلب کام میں نامور اقبال شناس شریک رہے اور ایسے اہل علم بھی جو اقبال کے فکر و فلسفے کے ڈانڈے مغرب کے تصورات علم و تہذیب سے ملاتے رہے۔ 75 برسوں پر محیط اس کام کا ایک سرسری نگاہ ڈالنے سے اس کی وسعت، پھیلاؤ، تنوع، اثرات اور گہرائی و گہرائی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں رہتا۔ نامور ادیب اور مدیر مخزن سر شیخ عبدالقادر اردو میں مطالعہ اقبال کے پہلکار ہیں، یعنی پائنیئر ہیں۔ اگرچہ زبان دہلی میں چند غزلوں کی اشاعت، لاہور کے مشاعروں میں شرکت اور اسی طرح انجمن حمایت اسلام کے بعض جلسوں میں منظومات پیش کرنے کے ذریعے اقبال چند حلقوں میں، محدود حلقوں میں تو متعارف ہو چکے تھے، لیکن وسیع تر دنیائے شعر و ادب میں ان کے تعارف اور رونمائی کا اعزاز اقبال کے دیرینہ دوست اور مداح سر شیخ عبدالقادر کو ہی حاصل ہے، جنہوں نے مخزن کے اپریل 1901 کے شمارے میں ان کی نظم کوہستان ہمالیہ شائع کی اور اس میں شائع کرتے ہوئے اس کے ساتھ یہ نوٹ بھی لکھا کہ شیخ محمد اقبال صاحب ایم.اے. علوم مغربی و مشرقی دونوں میں صاحب کمال ہیں۔ انگریزی خیالات کو شاعری کا لباس پہنا کر ملک الشعراء انگلستان ورڈزورتھ کے رنگ میں کوہ ہمالیہ کو یوں خطاب کرتے ہیں۔ مخزن کے مابعد کے شماروں میں اقبال کی غزلیں اور نظمیں سر عبدالقادر کے تعارفی اور تنقیدی سطور کے ساتھ شائع ہونے لگیں۔ بعض نثری مضامین بھی مخزن ہی کے ذریعے منظر عام پر آئے۔ اقبال کی متذکرہ بعض شعری اور نثری تخلیقات کے تمہیدی نوٹ ایک اعتبار سے اقبال کی شخصیت کے تعارف اور ان کی شاعری پر تنقید کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اقبال پر شیخ صاحب کا پہلا مضمون خدنگ نظر لکھنؤ کی مئی 1902 کی اشاعت میں چھپا۔ انہوں نے بعد ازاں بھی متعدد سوانحی اور تنقیدی مضمون لکھے۔ یہ سب مضامین محمد حنیف شاہد کے مرتبہ مجموعہ مضامین نظر اقبال میں شامل ہیں، جن میں بانگ درا کا دیباچہ اقبالیاتی تحریروں میں ایک کلاسیک کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہرحال 20ویں صدی کے ربع اول میں اقبال کو متعارف کرانے والوں میں سر شیخ عبدالقادر سر فہرست ہے۔ اگلے ہی برس تنقید ہمدرد، جن کا جو کلمی نام تھا حکیم عبدالکریم برہم کا، انہوں نے اقبال کی شاعری کو ہدف تنقید بنایا اور اس پر ایک کلمی مار کا آرائی شروع ہو گئی جس میں خود اقبال کو بھی حصہ لینا پڑا۔ ابتدائی دور کا دوسرا اہم نام محمد دین فوق کا ہے۔ ابتدائی سوانحی کتابوں میں اکثر و بیشتر فوق ہی کے بیانات کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ مطالعہ اقبال کی پیش رفت میں نظم شکوہ کے رد عمل میں لکھی جانے والی نظموں اور بعد ازاں اسرار خودی کے حوالے سے قلمی مار کا آرائی نے بھی اقبالیاتی ادب میں معتد و اضافہ کیا۔
تاہم کہ 20ویں صدی کا پہلا ربع ختم ہوتے ہوتے پیام مشرق اور بانگ درا شائع ہوئیں اور ان کی اشاعت نے اقبال پر تعارفی، توضیحی اور تنقیدی تحریروں کے سلسلے کو اور آگے بڑھایا۔ نیرنگ خیال کا اقبال نمبر جو 1932 میں شائع ہوا، اقبالی ادب کے دور اول کی قابل ذکر دستاویز ہے۔ اقبال کے مزید شعری مجموعوں کی اشاعت اور ان کی وفات نے اقبالیاتی مطالعے کے لیے مہمیز کا کام کیا۔ 1947 تک معروف علمی اور ادبی پرچوں میں بلا مبالغہ سینکڑوں مضامین چھپے، بعض وسیع اقبال نمبر نکلے اور چند اہم کتابیں بھی شائع ہوئیں۔ 20ویں صدی کے نصف اول کے ذخیرہ اقبالیات پر مجموعی نظر ڈالیں تو زیادہ تر تحریریں تشریحی اور توضیحی نوعیت کی ہیں۔ ان میں اقبال کی پیغمبرانہ حیثیت کی تحسین کی گئی ہے اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ بقول سید وقار عظیم اقبال کے فکری نظام کی اساس اسلامی ہے۔ اس کے ساتھ ان تحریروں میں اقبال کی تحسین و توصیف کا عقیدت مندانہ رجحان بھی غالب ہے۔ البتہ بعض اہل قلم کے ہاں ایک گہرا تنقیدی شعور اور تجزیہ و تحلیل کا ایک بہتر معیار ملتا ہے۔ تنقید ہمدرد سے جس مخالفانہ تنقید کا آغاز ہوا تھا، اس کا ایک اور زاویہ سامنے آیا اور وہ یہ کہ اقبال کے بعض معاصرین نے ان کے افکار سے اختلاف کیا، خصوصاً ترقی پسند نقادوں سبط حسن، اختر حسین رائے پوری وغیرہ کی طرف سے اختلاف اور مخالفت سے آگے بڑھ کر تعصب اور عناد کے چھینٹے اڑائے گئے۔ برکت علی گوشہ نشین وزیر آبادی نے اقبال کا شاعرانہ زوال اور مقاصد اقبال میں وزیر آبادی کی فرقہ پرستی اور تعصب نے جارحانہ عناد کی شکل اختیار کر لی۔ اقبال کے بعض قارئین کو یہ شکوہ تھا کہ اقبال ہندی اہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا کہتے کہتے مسلم اہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا کہنے لگے۔ پنڈت آنند نارائن ملا نے بھی یہی شکوہ کیا اور کہا، ہندی ہونے پر ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا۔ شاید اسی پس منظر میں خطبہ الہ آباد پر بعض ہندو اخباروں نے شدید رد عمل ظاہر کیا۔ پرتاپ نے علامہ کو شمالی ہند کا ایک خوفناک مسلم قرار دیا اور لکھا، وہ شاعر ہے نہ فلاسفر نہ محب وطن، وہ ایک تنگ خیال، تنگ نظر اور انتہا درجے کا متعصب مسلمان ہے۔ بہرحال اقبالیات کے اس ذخیرے سے ایک بات تو بخوبی بہت واضح ہے کہ اقبال اپنی زندگی میں مشاہیر ادب میں شمار ہونے لگے تھے اور ایک لیجنڈ کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ ہندوستان کی تقسیم 1947 تک مطالعہ اقبال کے جو مختلف روپ نظر آئے، آگے چل کر انہوں نے نسبتاً ایک واضح شکل اختیار کی۔ یہاں مطالعہ اقبال کا ایک دور ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھارت اور پاکستان میں مطالعہ اقبال کی جہتوں نے ایک دوسرے سے قدرے مختلف صورتیں اختیار کیں۔ بھارت میں مطالعہ اقبال کے عنوان سے ایک الگ گفتگو اور الگ مضمون کا متقاضی ہے۔ یہاں ہم اقبالیات پاکستان کے ذیل میں یعنی اقبالیات پاکستان جو 1947 سے تاحال تک ہے 75 سالوں کی، اس سلسلے میں چند معروضات پیش کی جا رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی تحریروں خصوصاً خطبہ الہ آباد اور محمد علی جناح کے نام خطوط میں ہندی مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے شمال مغربی خطے میں ایک علیحدہ وطن کی تجویز و تمنا کا اظہار کیا تھا۔ گو انہوں نے اس کے لیے کوئی نام تجویز نہیں کیا، مگر 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ظہور پذیر ہونے والی مملکت خداد پاکستان علامہ اقبال ہی کے خوابوں کی تعبیر تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ علامہ کی حیثیت بھی فکری اعتبار سے بانی پاکستان ہی کی ہے۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعد یہاں کے سیاسی، تعلیمی
اور علمی اور ادبی حلقوں میں ذکر اقبال اور مطالعہ اقبال کی جانب ایک رغبت و اعتنا بالکل فطری بات تھی۔ اقبال کی تعریف و تحسین کے ساتھ ان پر ادبی نقد و انتقاد، کلام اقبال کی توضیح و تشریح اور مختلف زبانوں میں ان کے تراجم بھی ہونے لگے۔ اس طرح اقبالیات ایک علمی و ادبی شعبے کی حیثیت سے روپذیر ہونا شروع ہوا۔ محدود پیمانے پر 1977 میں اقبال کا 100 سالہ یوم ولادت منایا گیا۔ بعد ازاں جب حکومت پاکستان نے 1977 کو اقبال صدی کا نام دیا تو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں مطالعہ اقبال کے رجحان میں اضافہ ہونے لگا۔ حکومت پاکستان کی سرپرستی میں لاہور میں 2 تا 8 دسمبر 1977 پہلی عالمی اور تاحال تاریخ اقبالیات کی سب سے بڑی اقبال کانگریس منعقد ہوئی۔ سال اقبال کے دوران میں تعلیمی اور علمی اداروں میں وسیع پیمانے پر تقریبات منعقد ہوئیں۔ ملک میں ایک عمومی اقبالیاتی فضا پیدا ہوتی گئی۔ ہمارے اہل قلم اور ناشرین نے بھی محسوس کیا کہ اقبالیات ایک پرکشش موضوع ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں اقبالیاتی ادب کا ایک سیلاب امڑ پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے رطب و یابس کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت اقبالیات پر چھوٹی بڑی کتابوں، جامعات کے تحقیقی مقالوں اور مجلات کے خاص اقبال نمبروں کی تعداد تقریباً 6000 ہو چکی ہے۔ رسائل و اخبارات میں شائع ہونے والے ہزارہ مضامین و مقالات ان کے علاوہ ہیں۔ اس بحر ذخار کا تقریباً 3/4 حصہ اقبالیات پاکستان ہے۔ یوں اردو ادب کی اس نئی اور نوخیز صنف ادب اقبالیات نے اردو کی دیگر اصناف کے مقابلے میں نسبتاً ایک مختصر عرصے میں حیرت انگیز برق رفتاری کے ساتھ ترقی کی ہے۔ اقبالیات کی اس سری فروغ پذیری کو علامہ اقبال کی طلسماتی شخصیت کا کرشمہ ہی کہنا چاہیے۔ علامہ اقبال، جنہیں شیخ عبد القادر نے مسٹر محمد اقبال M.A. کہہ کر اردو دنیا سے متعارف کرایا تھا، ایک صدی بعد آج انہیں اردو یا کم از کم 20ویں صدی کے سب سے بڑے اردو شاعر کی حیثیت سے تسلیم کیا جا چکا ہے۔ 75 برسوں میں اقبال کے تعلق سے وجود میں آنے والا اقبالیاتی ادب مختلف النوع اور ہمہ گیر ہے اور کثیر الاطراف بھی۔ اس کی حدود خاصی وسیع ہیں۔ اگر صرف ذخیرہ کتب و رسائل ہی کو دیکھیں تو اس کے تنوع، ہمہ جہتی اور وسعت کا اندازہ ہو جائے گا۔ مثلاً علامہ اقبال کے متداول اور متروک کلام کے مجموعے اور نثری متون۔ نمبر 2، نظم و نثر اقبال کے تراجم۔ نمبر 3، کتب حوالہ جن میں فرہنگیں، کتابیات اور اشاریے شامل ہیں۔ نمبر 4، سوانح اور شخصیت پر کتابیں اور ملفوظات کے مجموعے۔ نمبر 5، اقبال کے افکار و تصورات، فکر و فن اور فلسفے پر تحقیقی اور توضیحی اور تنقیدی کتابیں اور مباحث۔ نمبر 6، جامعات کے امتحانی تحقیقی مقالے۔ نمبر 7، کلام اقبال کی شرحیں۔ نمبر 8، اقبال پر منظوم کتابیں۔ اور نمبر 9 پر متفرق کتابیں جن میں بچوں کے لیے کتابیں، نصابی کتابیں، سووینیر اور کوئز کتابیں شامل ہیں۔ نمبر 10، علمی و ادبی رسائل کے اقبال نمبر۔ اس طرح اقبالیات کا تحریری ذخیرہ کم و بیش 10 شاخوں میں پھیلا ہوا ہے۔ گزشتہ نصف صدی میں اقبالیات کی ان 10 پہلوؤں پر بہت کچھ شائع ہوا ہے اور یہ سب شاخیں خوب برگ و بار لائی ہیں۔ 75 برسوں کا جائزہ بھی اقبالیات کے انہی عناوین اور دوائر میں مناسب اور بامعنی ہوگا۔ اقبالیات کے مختلف شعبوں پر نظر ڈالنے سے قبل یہ بتانا ضروری ہے کہ اس عرصے میں کچھ ایسے اقبالیاتی مصادر دریافت ہوئے ہیں جو اقبالیات میں بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ماخذ اس عرصے کی اہم ترین دریافت اور بازیافت ہیں۔ ذیل میں ان کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے۔
اقبال کی کلمی بیاضیں اور مختلف شعری مجموعوں کے مسودات، اقبال کے دست نوشت یعنی ہینڈ ریٹن نثری مسودے، خطبہ علی گڑھ دا مسلم کمیونٹی، اقبال کی موجودہ تصانیف تاریخ تصوف کے چند ابواب، ایک انگریزی مضمون بعنوان بیدل ان دی لائٹ آف برگزان، ایک ورق بعنوان دی پرابلم آف ٹائم ان مسلم فلسفی، اقبال کی نوٹ بک سٹرے ریفلیکشنز، سینکڑوں اردو اور انگریزی خطوط جن میں بڑی تعداد تو مہاراجہ کشن پرشاد شاہ، مولانا گرامی، ایما ویگناسٹ، چودھری محمد حسین، خان نیاز الدین خان، سید سلیمان ندوی، سید نذیر نیازی اور راغب احسن کے نام خطوں کی ہے۔ تاہم متفرق خطوط بھی خاصی تعداد میں سامنے آئے ہیں اور ان میں سے بیشتر اقبال کے دست نوشت ہیں۔ اقبالیات میں متذکرہ بالا بنیادی ماخذ کی قدر و قیمت محتاج وضاحت نہیں ہے۔ ان کی بنیاد پر ہی علامہ اقبال کے متداول شعری متون کی تصحیح اور متروکات شعری کی مختلف صورتوں کے تعین، اردو اور انگریزی نثر اور خطوط کی اصل نوعیت واضح ہو گئی ہے۔ اب متون اقبال کی تصحیح اور تہذیب و تدوین نیز ان پر تحقیق زیادہ آسان ہو گئی ہے اور اقبال شناسوں نے ان سمتوں میں کام کا آغاز کر دیا ہے۔ ماخذی کے ضمن میں اس عرصے میں اقبال کی سوانح و شخصیت سے متعلق بہت سی معاصر روایات فراہم ہوئی ہیں۔ ان میں نذیر نیازی، خواجہ وحید، غلام رسول مہر، عبد المجید سالک، پروفیسر حمید احمد خان، میم شین، صوفی تبسم اور بعض دیگر معاصرین اقبال کی شہادتیں اہمیت رکھتی ہیں۔ مزید برآں معاصر اخبارات و رسائل میں مطبوعہ لوازم بھی قابل توجہ ہے۔ خصوصیت سے اقبال کے بیانات اور تقاریر اور ان کی سوانح سے متعلق معلومات، جنہیں زیادہ تر محمد عبداللہ قریشی اور محمد حمزہ فاروقی نے قدیم اخبارات و رسائل سے تلاش اور اخذ کر کے کتابی صورت میں مدون و مرتب کر دیا ہے۔ اقبال کے کلام نظم و نثر کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی شہرت و مقبولیت کی بنیاد ان کے اسی کلام نظم و نثر اور خاص طور پر ان کی اردو اور فارسی شاعری پر ہے۔ ان کے شعری مجموعے ہمیشہ ہی بہترین فروخت یعنی بیسٹ سیلر کے درجے پر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی شعری مجموعوں کی تخطیع، کتابت اور طباعت و اشاعت کا جو انداز و آہنگ متعین اور مقرر کر لیا، ایک عرصے تک ان کے تمام شعری مجموعے اسی نہج پر شائع ہوتے رہے۔ تو لطو کی فرسودہ طباعت زیادہ دیر تک ساتھ نہ دے سکی۔ تقریباً 25 برس کے بعد ڈاکٹر جاوید اقبال نے غلام رسول مہر کی نگرانی میں محمود اللہ صدیقی سے پورے کلام کی از سر نو کتابت کرائی اور 1973 میں بڑے اہتمام سے اردو اور فارسی کے الگ الگ مجموعے اور کلیات بھی شائع کیے گئے، جنہیں ہم ان کلیات کو شیخ غلام علی ایڈیشن عام طور پر کہتے ہیں۔ متن کی متعدد اغلاط، ترتیب و تدوین کی بعض خامیوں، چند ضروری وضاحتی اشارات کی عدم موجودگی اور اشاریوں میں بہت سے نقائص کے باوجود کلام اقبال کی اشاعت کے ضمن میں یہ ایک اہم اور قابل قدر پیش رفت تھی۔ خصوصاً کلیات اردو اور کلیات فارسی کی شکل میں سارے کلام کی یک جلدی اشاعتیں ایک مستحسن اقدام تھا۔ دوسری بڑی اہم اور نازک تر پیش رفت کا آغاز اس وقت ہوا جب 21 اپریل 1988 کے بعد سے کلام اقبال کے حقوق اشاعت محفوظ کی 50 سالہ میعاد پوری ہو گئی۔ اب ہر ناشر کلام اقبال چھاپنے میں آزاد تھا۔ اس کا مثبت پہلو تو یہ ہے کہ ناشرین کے درمیان باہمی تجارتی مسابقت کی وجہ سے کلام اقبال کے اردو مجموعے کم قیمت پر دستیاب ہونے لگے۔ اقبال اکادمی نے بھی نئی کتابت میں کلیات اردو کے کئی خوبصورت ڈیلکس، سپر ڈیلکس اور ارزاں عوامی ایڈیشن شائع کیے۔
سپر ڈیلکس ایڈیشن نہایت حسین اور دیدہ زیب ہیں۔ رشید حسن خان کے بقول اس کے صفحات کے حواشی ایسی گلکاری اور رنگ آمیزی سے مزین ہے کہ کچھ دیر کے لیے تو محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھوں کی روشنی بڑھ گئی ہو۔ اسلم کمال کا گراں قیمت مصور کلیات بھی چھپا۔ کلام اقبال کی اس اشاعت عام کا ایک منفی پہلو یہ سامنے آیا کہ بعض غیر ذمہ داران ناشرین نے کلام اقبال میں من مانے تحریفات و تصرفات کر ڈالے۔ ایک ناشر نے تو بڑا ستم ڈھایا، بانگ درا کا دیباچہ اڑا دیا، ترتیب کلام بدل ڈالی، ادوار کی حد بندی ختم کر دی، اور لاپرواہی کی انتہا یہ کہ کلام کا کچھ حصہ کلیات اردو سے حذف کر دیا۔ کیا پاکستان میں کسی مقتدرہ اقبالیات کا قیام ممکن نہیں جو اقبال کا استحصال کرنے والوں کا محاسبہ کرے؟ صحت کلام کے لحاظ سے اقبال اکادمی کا تیار اور شائع کردہ نسخہ بہتر تھا۔ اس کے عوامی ایڈیشن 1994 پر اغلاط سے پاک نسخہ کے الفاظ درج کیے گئے تھے مگر وہ درست نہیں تھے، پھر انہیں حذف کر دیا گیا۔ اس نسخے کی کتابت بر عظیم کے قارئین کے لیے مانوس اور دلکش نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں شیخ غلام علی ایڈیشن کی کتابت زیادہ خوبصورت اور نظر افروز ہے۔ اگر اس نسخے کی جملہ اغلاط متن و املا درست کر لی جاتی، بالغ جبریل میں غزلیات و قطعات کی اصل ترتیب بحال کر لی جاتی اور موجودہ اشاریے کی جگہ ایک نیا اور صحیح اشاریہ شامل کر لیا جاتا تو یہ ایک اچھا اور معیاری ایڈیشن بن سکتا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اقبال اکادمی نے پیش رفت کی اور اسی عوامی ایڈیشن میں تصحیحات کی جاتی رہیں، حتیٰ کہ 2018 میں اغلاط متن درست کر دی گئیں اور بالغ جبریل میں غزلیات و قطعات کی اصل ترتیب بھی بحال کر دی گئی اور اس کے ساتھ ہی فہرست کا اضافہ بھی کیا گیا۔ افسوس کہ اس میں اشاریہ شامل نہیں ہے۔ بازار میں کلام اقبال کے نو بنو نسخوں اور اشاعتوں کی کمی نہیں ہے۔ اس کے باوجود جناب رشید حسن خان کے بقول ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے کہ اقبال کو بہت کچھ ماننے کے باوجود ان کے کلام کا کوئی تحقیقی ایڈیشن ابھی تک مرتب نہیں ہو پایا ہے، اور یہ ایک ایسی کمی ہے جس پر جتنا بھی اظہار افسوس کیا جائے کم ہے۔ خان صاحب نے راکم کے نام ایک خط میں جو مکاتیب رشید حسن خان بنام رفیع الدین ہاشمی میں شامل ہے اس میں وضاحت کی ہے کہ تحقیقی ایڈیشن سے وہ کیا مراد لیتے ہیں۔ جہاں تک فارسی کلیات کا تعلق ہے، یہ بھی کلیات اردو کی طرح 1973 ہی میں شائع ہوا۔ اسے بھی ہم شیخ غلام علی ایڈیشن کا نام دیتے ہیں۔ اقبال اکادمی نے بھی کلیات فارسی شائع کیا مگر اس کے نسخے میں جدید ایرانی املا اختیار کیا گیا تھا۔ اس نظام میں غنہ آوازیں نہیں ہیں اور یائے معروف و مجہول اور واو معروف و مجہول کی تفریق بھی ختم ہو گئی ہے، صرف معروف آوازیں باقی رہ گئی ہیں۔ اول تو یہ اقبال کے طرز نگارش کے خلاف ہے، دوسرے ایرانی قارئین کے لیے تو یہ نسخہ ٹھیک تھا مگر بر عظیم پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے بیشتر قارئین کے لیے یہ انداز کتابت بہت نامانوس اور اجنبی ہے، اور اس لیے چند اغلاط کی تصحیح کے بعد یہاں شیخ غلام علی ایڈیشن ہی رائج رہا، تاہم کہ اقبال اکادمی نے ڈاکٹر طاہر تنولی کی کاوش سے کلام اقبال کے قدیم نسخوں کی کتابت پر مبنی فارسی کلیات مرتب کر کے 2019 میں شائع کیا۔ ہمارے خیال میں یہ نسخہ غلام علی ایڈیشن سے زیادہ صحیح اور معتبر ہے۔ کلیات اردو کی طرح کلیات فارسی کا بھی ایک تحقیقی ایڈیشن مرتب ہونا ضروری ہے۔ اسلم کمال معروف ادیب، خطاط اور مصور ہیں۔ انہوں نے سابق میں کئی بار کلام اقبال کو مصوری کے روپ میں پیش کیا ہے۔ اب انہوں نے کلام اقبال نقش اقبال کے عنوان سے ایک مرقع یعنی البم آرٹ پیپر پر تصاویر کی اصل رنگوں کے ساتھ شائع کی ہے، جس کا ناشر نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد ہے۔ اس البم میں
اردو اور فارسی اشعار، قطعات اور مصرعوں پر تصویریں بنائی گئی ہیں اور ساتھ ہی ان مصرعوں، شعروں یا قطعات کا انگریزی ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔ اقبال کے متروک کلام کی ان بیاضوں، مسودوں اور دیگر ماخذ کی مدد سے ایک قابل قدر کام صابر کلوروی کا ہے۔ انہوں نے وسیع تر ماخذ کی بنیاد پر کلیات باقیات شعر اقبال مرتب کر دی، جسے اقبال اکیڈمی نے 2004 میں شائع کیا تھا۔ یہ باقیات و متروکات اقبال کے تمام مجموعوں اور غیر مدون متروک کلام کی جامع ہے۔ اقبال کے انگریزی خطبات یعنی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام ان کی نثر کی مشکل ترین کتاب ہے۔ پروفیسر محمد سعید شیخ نے برسوں کی محنت کے بعد اسے ایک قابل رشک معیار پر مرتب کر کے 1986 میں شائع کیا تھا۔ متن کی صحت، حوالوں کی تلاش و تصحیح، اقتباسات کی تعیین و تخریج اور حواشی و تعلیقات کے کام میں جیسی دیدہ ریزی اور دقت نظر سے انہوں نے کام لیا، ایسی محنت و کاوش اقبال کے کسی اور متن پر نہیں کی گئی۔ یہ ایک معیاری اور تحقیقی ایڈیشن ہے۔ اسے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا نے متن کی رہی صحیح اغلاط کی تصحیح کر کے جاوید مجید اور بلال کوشل کے ڈیباجوں کے ساتھ 2013 میں شائع کر دیا۔ اسے اقبالیات کے تدوینی کاموں میں نشان راہ بنایا جا سکتا ہے۔ 1986 میں ایک اور اچھی تدوین اقبال کے ایک نو دریافت انگریزی مضمون بے دل ان دی لائٹ آف برقسان کی صورت میں سامنے آئی تھی۔ 1986 میں ڈاکٹر تحسین فراقی نے اقبال میوزیم سے اس غیر مطبوعہ مقالے کا دست نوشت مسودہ تلاش کیا، دقت نظر سے پڑھا، پھر متن کو اردو ترجمے، حواشی اور ایک عالمانہ مقدمے کے ساتھ مطالعہ بے دل برگساں کی نظر میں کے نام سے شائع کیا۔ علامہ نے دی پرابلم آف ٹائم ان مسلم فلسفی کو عنوان سے ایک طویل مضمون لکھا تھا۔ اس کے معدوم متن کا صرف ایک ہی ورق دستیاب ہوا، اسے بھی ڈاکٹر تحسین فراقی نے ترجمہ و توضیحات کے ساتھ مرتب کر دیا۔ اقبال کی موعودہ تصانیف تاریخ تصوف کے 2 ابواب کا مسودہ صابر کلوروی کو دستیاب ہوا، جسے انہوں نے تاریخ تصوف کے نام سے بعض حواشی کے ساتھ مرتب کر کے شائع کر دیا، مگر اپنی اس کاوش پر نظر ثانی اور مسودے کی بہتر تدوین کلوروی صاحب کے پرعزم منصوبوں میں شامل تھی۔ خطبہ علی گڑھ کا پورا متن دستیاب نہ تھا، اسے راکم نے جاوید منزل سے بازیافت کر کے 1980 میں اپنے تحقیقی مقالے کے ساتھ پیش کیا۔ اس پر علامہ کا دست نوشت تمہیدی نوٹ بسلسلہ قادیانیت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 1910 میں علامہ اقبال ایک نوٹ بک میں بعض شذرات لکھتے رہے۔ ان شذرات کو انہوں نے سٹرے ریفلیکشن کا نام دیا۔ اقبال کے ذہنی و فکری ارتقاء کے سلسلے میں یہ نوٹ بک بہت اہمیت رکھتی ہے۔ 1964 میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے اسے مرتب کر کے شائع کر دیا۔ بعد ازاں خرم علی شفیق نے اسے بہتر اور اطمینان بخش ترتیب کے ساتھ مدون کیا اور اسے اقبال اکیڈمی ہی نے 2007 میں شائع کیا۔ اقبال کی مطبوعہ اردو اور انگریزی نثر کے متعدد مجموعے لطیف احمد شیروانی، عبد الواحد معینی، محمد عبداللہ قریشی، شاہد حسین رزاقی، رحیم بخش شاہین، محمد رفیق افضل اور زیب النساء نے مرتب کیے ہیں، مگر اس نثری ذخیرے کی تحقیقی تدوین باقی ہے۔ اس سمت میں ایک اچھی ابتدائی کوشش اختر النساء کے ایم فل اقبالیات کے تحقیقی مقالے بعنوان گفتار اقبال متن کا تحقیقی مطالعہ میں نظر آتی ہے۔ 1947 تک خطوط اقبال کے صرف 2 اردو مجموعے اقبال نامہ اول شیخ عطا اللہ اور شاد اقبال محی الدین قادری زور شائع ہوئے تھے۔ ایک مختصر مگر گراں قدر انگریزی مجموعہ لیٹرز آف اقبال ٹو جناح بھی کئی بار چھپ چکا۔ قیام پاکستان کے بعد اس پون صدی میں خطوط اقبال کے ضمن میں خاصا کام ہوا ہے۔ اقبال نامہ کا دوسرا حصہ نیز نذیر نیازی، خان محمد نیاز الدین خان، مولانا گرامی،
راغب احسن سید سلیمان ندوی کے نام خطوں کے مجموعے چھپے اور متفرق مکاتیب کے بعض مجموعے جیسے انوار اقبال، لیٹرز آف اقبال اور خطوط اقبال بھی شائع ہوئے۔ محمد عبداللہ قریشی نے شاد اقبال کو اضافوں کے ساتھ اقبال بنام شاد کے نام سے شائع کیا۔ اس عرصے میں سینکڑوں غیر مدون، ان میں سے بہت سے غیر مطبوعہ خطوط دریافت و بازیافت ہو کر سامنے آئے اور ان پر تحقیقی کام بھی ہوا۔ ان کے تدوین کار کی افضل حق کرشی، رحیم بخش شاہین، صابر کلوروی، شیخ اعجاز احمد، سید شکیل احمد، اخلاق اثر، تحسین فراقی، جہانگیر عالم اور رفیع الدین ہاشمی تھے۔ خطوط اقبال میں ایک اہم اضافہ ڈاکٹر سعید اختر درانی نے اور دوسرا ثاقب نفیس نے کیا۔ اقبال کی جرمن ٹیوٹر مس ایما واگناس کے نام اقبال کے جرمن اور انگریزی خطوط جرمن نو مسلم محمد امان ہبہم کی تحویل میں تھے، جنہیں درانی صاحب بڑی محنت و کاوش سے اردو ترجمے اور حواشی کے ساتھ مدون کر کے منصہ شہود میں لائے۔ چودھری محمد حسین کے نام غیر مطبوع خطوط اقبال کا ایک ذخیرہ ان کے پوتے نے اپنے ایم.اے. اردو کے تحقیقی مقالے کے ذریعے منکشف کیا تھا۔ اقبال کی شخصیت کی تفہیم کے ضمن میں یہ دونوں ذخیرے بہت اہم ہیں۔ اہمیت کے لحاظ سے وہ خطوط بھی گراں قدر ہیں جن کے بعد حصے حذف کر کے شیخ اعجاز احمد نے مظلوم اقبال اور ان کے کچھ اہم اقتباسات جاوید اقبال نے زندہ رود میں شامل کیے ہیں۔ اسی طرح سید شکیل احمد نے اقبال نئی تحقیق میں اقبال کے دریافت کردہ کچھ اکبر حیدری کے نام خطوط بھی شامل کیے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے والد سے آفتاب اقبال کے تعلقات کی خرابی کی وجوہ کیا تھی۔ راکب العروف نے 1976 میں خطوط اقبال کی از سر نو ترتیب و تدوین کے لیے چند تجاویز پیش کی تھیں۔ اقبالی جین کو دوبارہ 1980 میں کلیات مکاتیب اقبال کی طرف متوجہ کیا تھا۔ راکب کی یہ تجویز مظفر حسین برنی کے ہاتھوں روح عمل آئی۔ انہوں نے اقبال کے 1577 دستیاب مطبوعہ غیر مطبوعہ مکاتیب کو 4 جلدوں میں شائع کیا۔ تدوین مکاتیب میں متن کی تحقیق اور صحت کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے، مگر برنی صاحب کے کلیات کا یہی پہلو سب سے کمزور ہے۔ اس ضمن میں تفصیل کے لیے دیکھیے راکب کی کتاب تصانیف اقبال۔ کلیات مکاتیب کے سلسلے میں حال ہی میں بادشاہ منیر بخاری اور ڈاکٹر ندیم حسن کی مرتبہ کتاب مجموعہ خطوط اقبال کے نام سے 2 جلدوں میں چھپی ہے۔ اسے خطوط اقبال کے سب سے بڑا مجموعہ کے دعوے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، لیکن سب سے بڑا سے کیا مراد ہے؟ مظفر حسین برنی کے کلیات میں خطوں کی تعداد 1577 ہے۔ اس مجموعے میں کتنے خطوط ہیں یہ نہیں بتایا گیا۔ سب سے بڑا کے دعوے کے مطابق تو تعداد 1577 سے زیادہ ہونی چاہیے، مگر زیر نظر مجموعے کے مرتبین نے اس میں شامل خطوں کی تعداد گننے کا کام قارئین پر چھوڑ دیا ہے، ان کے سپرد کر دیا ہے۔ کلیات میں شامل خطوں کی فہرست حصہ اول میں 71 صفحات پر اور حصہ دوم میں 67 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اب قاری کو سب سے بڑا مجموعہ کی تصدیق کے لیے یہ 138 صفحات کی گنتی کرنی چاہیے۔ مرتبین کی طرف سے ابتدا میں 50 صفحات کا تحقیقی اور تنقیدی مقدمہ شامل ہے۔ پہلے 10 صفحات میں اردو میں خطوط کی تدوین کی روایت، اس کے سوانح و تاریخی اہمیت اور خطوں کی اشاعت کی ضرورت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان 10 صفحات کا خطوط اقبال کی ترتیب و تدوین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد مکاتیب اقبال کے مختلف مجموعوں یعنی شاد اقبال، کلیات مکاتیب اقبال از برنی تک کا تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے۔ روح مکاتیب اقبال کو بھی ایک مجموعہ خطوط شمار کیا گیا ہے، حالانکہ یہ تو علامہ کے بعض خطوں کے خلاصوں پر مشتمل ہے۔
ان خلاصوں کا جائزہ لیتے ہوئے بلا وجہ 2 صفحے ضائع کیے گئے۔ اسی طرح صحیفہ کے اقبال نمبر اول اکتوبر 1973 میں شائع شدہ 50 خطوط کو بھی مرتبین نے نوادر اقبال کے نام سے ایک مجموعے کے طور پر شمار کیا ہے، جو غلط ہے۔ فاضل مرتبین مکاتیب اقبال بنام خان محمد نیاز الدین خان کے تازہ تر اور سب سے صحیح متن پر مشتمل ایڈیشن مرتبہ عبداللہ شاہ ہاشمی اور شائع کردہ اقبال اکیڈمی پاکستان اس کی اشاعت سے بے خبر ہیں۔ اسی طرح مرتبین کو نذیر نیازی کے مرتبہ مجموعے مکتوبات اقبال کی نئی اور کہیں بہتر تدوین از قاسم محمود بعنوان علامہ اقبال بن نیر نیازی کی اشاعت کا پتہ بھی نہیں چل سکا۔ اگر ایک شخص کے نام 3 یا 4 خط مسلسل آ رہے ہیں تو مکتوب الیہ کا نام سب سے پہلے خط پر لکھنا کافی ہوتا ہے، جیسا کہ اقبال نامہ میں ہے، لیکن اس کتاب کے مرتبین نے ہر خط پر نام لکھا ہے۔ مثلاً 655، 661 تا 663، 661 تا 713، 724 تا 726، 735، 743 تا 744 اور 750 تا 751 وغیرہ۔ مرتبین نے نذیر نیازی کے مرتبہ مکتوبات کو ممتاز حسن کی کاوش کا نتیجہ قرار دیا ہے، اور یہ ایک اہم انکشاف ہے۔ مقدمے میں برنی کی کلیات کے 4 حصے کی فہرست کو نقل کیا گیا ہے، جہاں اس کا جواز تھا نہ اس کی ضرورت۔ مرتبین نے مقدمے کے آخر میں اپنی انتہائی دیدہ ریزی سے پروف ریڈنگ کا ذکر کیا ہے۔ اس دیدہ ریزی کا نتیجہ ہر صفحے پر نظر آتا ہے۔ مثلا نیاز الدین خان کو خان نیاز الدین نیازی بنا دیا ہے۔ صفحہ 665، 669، 672، 725، 738، 740۔ ہم نے حصہ دوم کے 4 صفحات پر درج 5 خطوں کی پروف ریڈنگ کی۔ پہلے خط بنا محمد عبداللہ چغتائی میں آثار پیدا کے بعد یہ عبارت حذف ہے، مگر یہ قومیں ابھی تک اپنی اپنی سیاسی اور اقتصادی مشکلات میں الجھی ہوئی ہیں۔ دوسرے خط بنام ممنون حسن خان میں افکار کی جگہ انکار لکھا ہے۔ چوتھے خط بنام مس فارکو ارسل میں بھی ایک عبارت حذف ہے۔ 5ویں خط بنام مولوی عبدالحق میں امداد کو مدد لکھا ہے۔ مجھے اپنے دنیاوی افکار سے اپنے معذوف ہے، اس سے مجموعے کی متن کی صحت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ برنی کی کلیات کے تذکرے میں ایک جگہ پوری 2 سطریں 2 بار کتابت کی گئی ہیں۔ پروف خوانی کرتے ہوئے مرتبین کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ 2 سطریں مکرر لکھی گئی ہیں۔ مختصر یہ کہ فاضل مرتبین نے تحقیق و تدوین کا ایک نیا اسلوب متعارف کرایا اور اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ بہرحال مکاتیب کی فراہمی اور جمع آوری کے متذکرہ بالا کوششوں کے نتیجے میں تقریباً 1600 سے زائد خطوط سامنے آ چکے ہیں، مگر یہ مرحلہ اول ہے۔ اصل کام ان خطوں کی تحقیقی تدوین ہے۔ اس کے بغیر ذخیرہ مکاتیب کو جعلی منصوبات مثلا لمحہ حیدرآبادی سے محفوظ رکھنا مشکل ہوگا۔ ڈاکٹر تحسین فراقی نے اقبال نامہ اول کے متن کی تصحیح کا کام مکمل کر لیا ہے۔ خطوط اقبال کی یہ جلد شائع ہونے پر مکاتیب کے تحقیقی تدوین کے لیے ایک نمونے کا کام دے گی۔ اسی اثنا میں جناب مختار مسعود نے اقبال نامے کے دونوں حصے یکجا شائع کرائے۔ اگرچہ اس پر لکھا ہے تصحیح و ترمیم شدہ یک جلدی اشاعت، مگر افسوس ہے کہ متن کی تصحیح پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ اقبال نامہ کی اس ایڈیشن میں لمحہ حیدرآبادی کے نام اقبال کا صرف ایک خط ہے، ان کے نام باقی خطوط کو مشکوک قرار دے کر خارج کر دیا گیا ہے، البتہ چند متعلقات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مثلاً شیخ عطا اللہ نے اقبال نامہ کے 2 حصے کیسے مرتب کیے، اس تدوین میں وہ کن مراحل سے گزرے وغیرہ۔ خطوط کی اصلیت و استناد کے ضمن میں بھوپال کے ماسٹر اختر صاحب کی تحقیقات بھی قابل توجہ ہیں اور احساس دلاتی ہیں
کہ اقبال سے منسوب خطوں کو قبول کرنے میں حد درجہ محتاط ہونا چاہیے۔ مکاتیب اقبال کی اطمینان بخش تدوین ایم فل کے مقالات کے 3 مقالات کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ مکاتیب اقبال بنام خان نیاز الدین خان، تعلیقات و حواشی از عبداللہ شاہ 1993۔ اقبال جہان دیگر، حواشی تعلیقات از محمد صدیق ظفر حجازی 1997۔ انوار اقبال خطوط، ترتیب و تحشیہ از زیب النساء 1998۔ تدوین خطوط کے ضمن میں تینوں کاوشوں کو اچھی پیش رفت قرار دیا جا سکتا ہے۔ مقالہ نمبر 1 نظر ثانی کے بعد کتابی صورت میں شائع ہو چکا ہے، اور نمبر 2 اور نمبر 3 نظر ثانی کے مرحلے میں ہیں۔ متفرق خطوط کی دریافت و بازیافت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وقتاً فوقتاً اکا دکا خطوط اب بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ اقبال اکیڈمی پاکستان لاہور کے اردو مجلے اقبالیات میں اقبال کے متعدد غیر مطبوع خطوط شائع ہوئے ہیں۔ اقبال ریویو حیدرآباد دکن کے شمارہ اپریل 2006 میں اقبال کے حیدرآبادی معاصرین عبداللہ عمادی، ابو ظفر عبد الواحد، غلام دستگیر رشید اور ڈاکٹر سید عبداللطیف کے نام ان کے مطبوع اور غیر مطبوع خطوط یکجا کیے گئے۔ سامعین کرام، اس گفتگو اور اس مضمون میں جو معروضات پیش کی گئی ہیں، جو اطلاعات فراہم کی گئی ہیں، ان کے حوالے بھی موجود ہیں۔ جب یہ مضمون کہیں چھپے گا تو آپ ان کے حوالے ملاحظہ کر سکیں گے۔ کوئی بات ان میں بلا حوالہ نہیں کی گئی ہے۔ آج کی گفتگو یہاں ختم ہوتی ہے، اور اگلا حصہ جو ہے اقبالیاتی تراجم، ان پر گفتگو اگلی نشست میں ہوگی۔